السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 22 رمضان المبارک سن 1442 ہجری، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے چند باتیں سابقہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شیئر کی تھی۔ آج احادیث مبارکہ کی روشنی میں مولا علی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں مولا علی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فضائل و مناقب کو بیان کیا گیا ہیں۔ سیدنا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پاک میں رہنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہیں لیا، تو مولا علی پاک علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پاس چھوڑ کر گئے تھے؟ البتہ فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ کتنا بڑا مقام دیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ مولا علی پاک علیہ السلام کو کیا فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت 40 دن کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے تھے، اور یہ کہا تھا میرے واپس آنے تک تم اس قوم کی، اس امت کی اصلاح کرتے رہنا، انہیں سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے رہنا۔ سیدنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا، یعنی فرمایا کہ مولا علی پاک علیہ السلام سے جو محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مولا علی پاک علیہ السلام سے بغض اور عداوت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی شان ہے کہ فرمایا منافق کے دل میں مولا علی پاک علیہ السلام کی محبت داخل نہیں ہو سکتی، اور مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے دل میں مولا علی پاک کی دشمنی اور عداوت نہیں آ سکتی، بلکہ محبت اور الفت ہی آ سکتی ہے۔ سیدنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من سب علیٰ فقد سبنی۔ سبحان اللہ، کہ جس نے علی کو برا بلا کہا تو یقیناً اس بندے نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو برا بلا کہا۔ مولا علی پاک علیہ السلام کو میرے کریم آقا علیہ السلام سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے کہ جس نے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی، گویا کہ اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی۔ کلام کا جو خلاصہ ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ مولا علی پاک کی توہین کرنا یہ در حقیقت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین ہے اور بے ادبی ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھلے ہوئے میدان میں بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یوم غدیر خم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس مجمع میں سے ان لوگوں میں سے 30 افراد ایسے کھڑے ہوئے، ان لوگوں نے گواہی دی کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ یا الہ العالمین، جو شخص علی سے محبت رکھے تم بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت اور دشمنی رکھے میری اللہ تم بھی اس سے عداوت اور دشمنی رکھ۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام دیا کہ من کنت مولا فعلی مولا۔
یا اللہ میں جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جس کے دل میں علی کے لیے بغض ہے، علی کی عداوت ہے، تم بھی اس سے عداوت رکھ۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام شہر مدینہ کے اور شہر مکہ پاک کے شہر کے علم ہیں، لیکن مولا علی پاک کی شان کیا فرمائی؟ یہ ان شہروں کے دروازے ہیں۔ علامہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من احب علیشا فقد احبنی، سبحان اللہ، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے میرے کریم آقا علیہ السلام سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے یعنی حضور سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ ومن ابغض علیشا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام دیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیز ہو، یہ شان ہے مولا علی پاک علیہ السلام کی۔ مولا علی پاک علیہ السلام کون ہیں؟ شہزادے جنت، جنت کے سردار، امام حسن اور حسین کے والد گرامی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داماد ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ بھائی ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے حضور کی سب سے پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جنتی عورتوں کے سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ شوہر نامدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ مولا علی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔